مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک ریسرچ سینٹر دکھایا جاتا ہے۔ وہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلیزابتھ تھا اور اس کا اس ریسرچ سینٹر میں آج پہلا دن تھا اور وہ بائی پروفیشن ایک نرس تھی۔ اور اب وہاں پہ ایلیزابتھ کو ڈاکٹر ویسٹ سے ملوایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ویسٹ ایلیزابتھ کو پورا ریسرچ سینٹر دکھاتے ہیں اور اب اس کو ڈاکٹر ویسٹ بتاتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ سبجیکٹ جو کہ ابھی انکانشیس ہے اور وہ اگلے 24 گھنٹوں میں دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا اور اس کا تمہیں پوری طرح سے خیال رکھنا ہوگا اور ہمیشہ خوش رکھنا ہوگا۔ اس لیے ایلیزابتھ ڈاکٹر ویسٹ کی باتیں مان جاتی ہے اور اس کے بعد مووی پاسٹ میں جاتی ہے۔ یہ سال ہے 2015 کا اور ہم پاس میں مارک کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کو اس کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کو کینسر ہے اور وہ لاسٹ 3rd سٹیج پر ہے اور اس کے پاس جینے کے لیے اب صرف 1 سال ہے۔ یہ سن کر مارک بہت زیادہ شاکڈ ہوتا ہے۔ مارک کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گاڑی کو لے کر روڈ پر کھڑا ہوا تھا۔ تبھی وہاں پر مارک کی فرینڈ آتی ہے جس کو مارک کی کنڈیشن کے بارے میں ابھی پتہ چلا تھا اور اس سے گلے لگ کر کہتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی اور وہ مارک کو اچھا فیل کروانے کے لیے سبھی دوستوں کے ساتھ ڈنر پلان کرتی ہے۔ لیکن مارک کا ان سب چیزوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھتا ہے اور اپنے روم میں ٹیبلٹ لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب مارک واپس آتا ہے اور اپنے سبھی دوستوں کو 7 سال پرانا ایک آرٹیکل دکھاتا ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کچھ سائنٹسٹ نے بائیو آرٹیفیشل ہارٹ بنایا تھا اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ وہ اگلا ایکسپیریمنٹ انسانوں پر کریں گے جس سے انسانوں کے بھی آرگن بنائے جا سکتے ہیں۔ اب مارک کو مرنا نہیں تھا، اس کو اور زیادہ زندہ رہنا تھا اور اب مارک یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ کر فروزن سلیپنگ میں چلا جائے گا، یعنی کہ ٹرائل سلیپنگ میں، اور اس کے بعد وہ اپنے فیوچر میں ہی اٹھے گا تاکہ فیوچر کے لوگ اس کے سیلز کو ریجنریٹ کر دیں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو ایک بار پھر دوبارہ سے زندہ کر پائیں گے جو کہ فیوچر میں اور زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہوگی۔ مگر نیومی مارک کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ مارک اپنے ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ جاری رکھے۔ اب اس بات پر مارک کہتا ہے کہ میرے فادر کو بھی کینسر تھا، انہوں نے بھی ٹریٹمنٹ کروایا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ زندہ نہیں رہ پائے اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میں بھی انہی کی طرح مر جاؤں۔ اب اس بات پر اس کا ایک فرینڈ اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر تمہیں مرنے کے بعد ہی اس سٹیج پر لے جا سکتے ہیں۔ اب اس بات کے لیے بھی مارک نے ایک آئیڈیا سوچا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود کو مار لوں گا جس سے ڈاکٹر کو لیگل رائٹ مل جائے گا اس کی باڈی کو ٹرائل سٹیٹک سٹیج پر ڈالنے کے لیے۔ اب دوبارہ سے ہمیں فیوچر میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ویسٹ اپنی ٹیکنالوجی سے ایک پورے انسان کی باڈی کو بنا رہے تھے۔ اب اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ویسٹ نے جو اپنی ٹیکنالوجی سے انسان تیار کیا تھا ہم اس کی آنکھیں کھلتی دیکھتے ہیں اور اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ مارک ہے جسے ڈاکٹر نے اس کی پرانی باڈی سے سیلز کو ریجنریٹ کر کے اس کی نئی باڈی میں ٹرانسفر کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے، اور جس طرح نیو بورن بیبی کے پیٹ پر کور لگی ہوتی ہے اور اب مارک کی باڈی پر بھی پائپ کی طرح ایک کور لگی ہوئی تھی جس سے مارک کو فوڈ سپلائی دی جا سکتی تھی، اور اگر یہ کور مارک کی باڈی سے الگ ہو گئی تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی زندہ رہ پائے گا۔ اس کے بعد مارک کو ڈاکٹر وہاں پر ایک ڈیوائس دیتے ہیں تاکہ جو مارک کی پچھلی زندگی تھی اس کی یادوں کو ایک میموری میں سٹور کر سکیں، جس کو ڈاکٹر پوری دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کیونکہ مارک وہ انسان تھا جس کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا گیا تھا۔ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں نرس ایلیزابتھ کو بھی دیکھا تھا اور اب اس کو مارک کی کیئر 100 ڈیز کے لیے کرنی ہوگی اور اب 100 دن کے لیے مارک کو ایک روم میں ہی رہنا تھا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دن گزر جاتے ہیں۔ مارک کی حالت بہت زیادہ امپروو ہو رہی تھی مگر مارک اکیلے رہنے کی وجہ سے خود کو بہت زیادہ اکیلا فیل کرتا تھا اور اب اس کو پچھلی زندگی یاد آ رہی تھی، نیومی کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیے ہوئے مزے اور پارٹیز۔ مارک نے جو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رکھا تھا کہ اس کی زندگی بہت زیادہ اچھی ہوگی مگر ایسا اس کے فیوچر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کو چلنے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ اور اب آہستہ آہستہ وقت گزر جاتا ہے اور اس کے 100 ڈیز بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی بات کی خوشی میں ڈاکٹر ویسٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی پوری ٹیم کو مارک کے پاس لاتے ہیں۔ مارک کو ایک باکس بھی دیا جاتا ہے جس میں اس کی سبھی پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھیں
اور اب انہیں سبھی چیزوں کو دیکھ کر مارک کو اپنی پرانی لائف یاد آ رہی تھی۔ یہاں پر نیومی کا ایک لیٹر بھی ملتا ہے جو وہ ایلزابتھ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے۔ وہ اس کو پڑھ کر سناتی ہے جس میں نیومی نے لکھا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن مارک بے شک سلیپ میں تھا، لیکن نیومی کی حالت اس کے بغیر خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن نیومی بھی جب 50 سال کی ہو جاتی ہے تو اس نے بھی کرائیوجینک سلیپ میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں وہ ایک بار پھر مارک کے ساتھ اپنی لائف سٹارٹ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب جب وہ نیومی کا لیٹر سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیسے صرف اس نے اپنے بارے میں ہی صرف سوچا، اور اب وہ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے اور نیومی کے پورٹ کے پاس جاتا ہے جہاں پر نیومی کی باڈی کو رکھا گیا تھا۔ مارک ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ نیومی کو پہلے کی طرح زندہ کر دیں جیسے اس کو زندہ کیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر اسے منع کر دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے نیومی کی باڈی کو کرائیوجینک سلیپ میں ڈالا تھا تو اس کی باڈی بہت زیادہ ویک ہو چکی تھی، اور اسی لیے وہ نیومی کی باڈی کو اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ریجنریٹ نہیں کر سکتے۔ اور اب یہ سب کچھ سن کر مارک اپنے آپ کو نیومی کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، اور وہ اور بھی زیادہ اداس ہو جاتا ہے، جس سے اس کی حالت اور بھی زیادہ انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ اور سبھی ڈاکٹر مارک کے بدلتے ہوئے رویے کو نوٹس کر رہے تھے اور اس پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ اب ایلزابتھ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ انہیں مارک کو ریسرچ سینٹر سے باہر جانے دینا چاہیے تاکہ جب وہ باہر کی دنیا کو دیکھے گا تو شاید وہ نیومی کو بھول جائے گا۔ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں مارک کو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا تاکہ وہ خود ہی نیومی کی یادوں سے باہر نکل آئے۔ لیکن اب کہیں نہ کہیں ایلزابتھ بھی مارک سے اٹریکٹ ہو رہی تھی اور اسے مارک کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ اور اب ایک دن ڈاکٹر ویسٹ کے جانے کے بعد مارک ان کے روم کی کیز چرا لیتا ہے اور اس کو وہاں پر جانے کے بعد ڈاکٹر ویسٹ کی مائنڈ ریڈر ڈیوائس ملتی ہے، اور جب وہ اس ڈیوائس کو پہن لیتا ہے تو اسے ڈاکٹر ویسٹ کی سبھی پرانی یادیں اور ان کے کیے ہوئے ایکسپیریمنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہیں پر مارک کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر ویسٹ نے لوگوں پر بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے تھے، لیکن ڈاکٹر ویسٹ کے سبھی ایکسپیریمنٹ فیل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر ویسٹ نے لوگوں کو زندہ تو کیا تھا مگر ان لوگوں کی باڈی میں بہت زیادہ ویکنس تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو لکیلی مارک پر کیا گیا ایکسپیریمنٹ ہی سکسیسفل ہوا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب مارک ڈاکٹر ویسٹ سے ملنے آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ سب لوگوں کی موت کے ذمہ دار ہیں جن پر ڈاکٹر ویسٹ نے سبھی ایکسپیریمنٹ کیے تھے۔ ڈاکٹر ویسٹ اپنی سبھی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اب کچھ دیر بعد مارک نیومی کے سلیپنگ پوٹ کے پاس جاتا ہے اور وہیں پر ہی ایلزابتھ بھی آ جاتی ہے۔ مارک اس کو اپنی پرانی لائف کی یادیں بتاتا ہے کہ کیسے اس نے کرائیوجینک سلیپ میں جانے سے پہلے اپنی جان دے دی تھی اور زہر پی لیا تھا، اور آگے وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی فیوچر لائف کو ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا جیسے اس کی یہ فیوچر لائف چل رہی تھی، اور اب اس کو جیسی زندگی ملی ہے اس کی پرانی زندگی کے جیسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب وہ ایلزابتھ سے ہیلپ مانگتا ہے تاکہ وہ خود کی جان لے سکے اور وہ اس پین سے باہر نکل سکے، مگر ایلزابتھ ہوتے ہوئے اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ ایلزابتھ بھی کہیں نہ کہیں مارک سے پیار کرنے لگی تھی۔ اور اب جب مارک اپنے روم میں آ جاتا ہے تو ایلزابتھ بھی اس کے پاس آتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے اور ساتھ ہی اس میڈیسن کا نام بھی بتا دیتی ہے جسے پی کر وہ آرام سے مر جائے گا۔ اور اب مارک ریسرچ سینٹر کے لیب میں جاتا ہے اور ایلزابتھ کی بتائی ہوئی میڈیسن کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور اب جب وہ زہر پینے والا تھا تبھی اس کو اپنی لائف کا فلیش بیک نظر آتا ہے جہاں پر اس نے پہلے بھی زہر پی کر اپنی جان دے دی تھی۔ اب مارک وہ بوتل لیتا ہے اور دوبارہ سے نیومی کے سلیپنگ پوٹ کے پاس آ جاتا ہے اور اپنی یادوں کو یاد کرتے ہوئے وہ میڈیسن پی لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سلیپنگ پوٹ کی پاور سپلائی کو بھی کاٹ دیتا ہے تاکہ اگر نیومی کو بھی دوبارہ سے زندہ کیا گیا تو وہ بھی انہی فضول ایکسپیریمنٹ کا حصہ بن جائے گی۔ اور اب وہ ادھر ہی بیٹھ کر اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا
اس کے بعد ہمیں مووی کے لاسٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ مارک کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے سامنے سبھی ڈاکٹر تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ویسٹ اسے بتاتے ہیں تمہیں کینسر سے نہیں مرنا تھا، اسی لیے تم نے زہر پی کر اپنی جان دی تھی دوسری زندگی کے لیے، اور اب تم اپنی دوسری زندگی کو برباد مت کرو۔ سائنٹیفک ٹیکنالوجی نے تمہیں اپنی لائف گزارنے کا ایک اور چانس دیا ہے اور تم اس چانس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔